الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين حمد و صلاۃ کے بعد تمام ہی حاضرین محترم اور ARY QTV کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے ہمارے تمام ہی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ انتہائی بابرکت اور عظیم الشان شب مبارک نصیب فرمائی ہے۔ ایک ایسی رات کہ جس کی نسبت براہ راست آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، آپ کی ولادت سے ہے۔ اس لیے علماء نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، بزرگوں نے اس رات کو بھی بابرکت قرار دیا، اور کل صبح طلوع ہونے والی صبح ولادت کو بھی اہل ایمان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ قرار دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام مواقع کہ جو کسی نہ کسی نسبت سے متبرک ہیں، بابرکت ہیں، ان بابرکت مواقع کی، ان بابرکت راتوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک۔ اور ایسے ہی تمام مواقع پر ماشاءاللہ ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب ایک بہت ہی عمدہ انداز میں تمام عالم اسلام کے لیے ARY QTV کے ذریعے انتہائی عقیدت کے ساتھ اس ذکر پاک کا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے تمام اہل خانہ کو بھی رب کریم دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے جو ARY QTV کے اراکین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی اس خدمت کے انجام دینے پر رب کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم،
جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ رات شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قول مشہور کے مطابق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے یا تاریخ ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول اور پیر کا دن ہے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ آج پیر کا دن تھا اور کل 12 ربیع الاول ہے، یعنی دن کے اعتبار سے رب نے ہمیں آج جو دن گزر گیا ہمیں وہ بھی یوم ولادت عطا فرمایا، اور اب جب صبح طلوع ہو رہی ہے رب نے ہمیں وہ بھی یوم ولادت عطا فرمایا۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نور علی نور، کہ اللہ تبارک و تعالی نے برکت کے ساتھ ایک اور برکت، رحمت کے ساتھ ایک اور رحمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ، 2 آیت مبارکہ حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور ایک آیت مبارکہ وہ ہے کہ جس کا تعلق حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد سے ہے، کیونکہ آج ہمیں ان دونوں باتوں کی ضرورت ہے۔ جس طرف آج ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اور اب جو حالات جس ڈگر پر ہیں وہاں ہمیں ان دونوں محاذوں پر چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف طرح طرح کے فتنوں کے ذریعے اور لوگوں کو الجھنوں میں الجھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو گویا کہ اس بات سے کوئی غرض نہ رہے کہ ان کا جو سب سے بنیادی مرکز و محور ہے، یہ جو ایمان کی جان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، یعنی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور کبھی اگر ان پر کوئی بات آئے، ان کی عزت پر کوئی بات آئے، ان کی ختم نبوت پر کوئی بات آئے، تو مسلمانوں کو آپس کے اندر اتنا الجھا دیا جائے کہ انہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہ رہے کہ محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں، ناموس رسالت کس کو کہتے ہیں، عزت رسول کس چیز کا نام ہے۔ وہ اپنی الجھنوں میں الجھ کر اپنے آپس کے معاملات میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ ان چیزوں سے، عظمت مصطفیٰ سے، شان مصطفیٰ سے انہیں کوئی غرض نہ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج درپیش ہے جس پر عالمی سطح پر ہر طرح کی طاقتیں، ہر طرح کی قوتیں ایکٹیو ہیں، اور وہ لوگوں کو مختلف معاملات میں الجھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، یا یوں کہیے کہ اس کی جو حلاوت ہونی چاہیے صاحبان ایمان کے دلوں میں، کہ جس کی بنیاد پر وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، اس کیفیت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بہت پہلے بیان فرما دی تھی کہ کفار کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے گمان میں جو علاج سوچا کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس نقطے پر آ کر یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو کیوں نہ پھر روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ علامہ اقبال نے ان کی سازش ہمیں سمجھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش، یعنی یہ مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو انہوں نے یہ علاج اپنے گمان میں سوچا مسلمانوں، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری اس بات کو سننے کے بعد کہ کیوں بار بار زور دیا جاتا ہے، کیوں بار بار لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی بات کریں، محبت مصطفیٰ کی بات کریں، کیوں بار بار حضور کی عظمت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیوں بار بار بچوں کو حضور کی محبت سکھائی جاتی ہے، اور کیوں بار بار ختم نبوت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔
کیونکہ ہر طرف سے جب سازشیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ آج اگر دنیا میں کوئی وائرس آتا ہے کہ جس سے انسان کی صحت یا جان کو خطرہ ہوتا ہے، ہم اپنی حفاظتی تدابیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن اگر ایمان کو خطرہ لاحق ہونے لگے، عقیدے کو خطرہ لاحق ہونے لگے، تو آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ اور اس طرح کی کئی آیتیں قرآن میں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عظمت مصطفیٰ سے ہے، یعنی ان آیتوں کو آپ پڑھتے جائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو بیدار فرمایا ہے۔ بس پڑھتے جائیے ان آیتوں کو، تو ایک حصہ قرآن کا ان آیتوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جن میں حضور کی عظمت کو بیدار کیا گیا، حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم سکھائی گئی ہے کہ تمہیں میرے محبوب کا احترام کیسے کرنا ہے، تمہارے دلوں میں میرے محبوب کی عظمت کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی آج بہت ضروری معاملہ ہے، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کو اپنی اولادوں کو سکھانا، تاکہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ محبت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس سے بڑھ کر ان کے سامنے کوئی نہ ہو۔ جیسا کہ خود حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میں اسے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے بھی بڑھ کر، وولدہ، اولاد سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محمد اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ فرمایا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ نقطہ اور ایسی آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہمارے اندر جذبہ حب محمدی اپنے پورے کمال اور عروج کے ساتھ ہمارے دل و جان میں ہر وقت برقرار رہ سکے۔ اور دوسری طرف وہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی، کیونکہ معاشرے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، خاندان کی تربیت بھی ضروری ہے، انسان کی انفرادی تربیت بھی ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کی تربیت ضروری ہے۔ تو اگر اتنا عظیم رسول مبعوث کر دیا جائے، اتنا عظیم محبوب لوگوں کو عطا کر دیا جائے اور لوگ ان کی سیرت سے کچھ سیکھے ہی نہیں، لوگ اگر ان کی سنت سے اپنی زندگی کے اندر کوئی سدھار لے کے نہ آئے، کوئی بہتری لے کے نہ آئے، تو پھر ہم نے اس رسول عربی آقائے دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے، مبارک سیرت سے، ان کی مبارک زندگی سے پھر ہم نے کیا حاصل کیا، کیا سیکھا، کیا پایا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی آیتیں بھی قرآن مجید میں نازل فرمائی کہ جن کا تعلق ہماری تربیت سے ہے۔ تو اس لیے یہ دو طرح کی آیتیں قرآن میں آپ کو ملیں گی، دو طرح کی احادیث ملیں گی کتابوں میں، کتب حدیث میں۔ ایک میں اگر ایمان کی حفاظت ہے تو دوسری آیات میں، احادیث میں ہمارے عمل کی، ہمارے معاشرے کی اور ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آج لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی تو آج دیکھیے کہ خاندانوں میں جو دوریاں ہیں، جو ناچاکیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، اور معاشرے کی جو صورتحال ہے، تجارت میں، لین دین میں، آپس کے تعلقات اور معاملات میں، اور رہن سہن میں، اور دیگر شب و روز کے معمولات زندگی میں، جو آج جس طرح سے تیزی سے لوگوں میں بگاڑ آ رہا ہے، اور سیرت نبویہ کے بجائے فلموں اور ڈراموں سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں نے جناب اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کی، اور انہوں نے سنت نبویہ کو، آقائے دو عالم کی سیرت کو اپنا قبلہ و کعبہ بنانا چھوڑ دیا۔ اب معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا آنا اور پھر اس میں یہ ذوق و شوق ہونا، یہ پھر کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے کہ معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو، لوگوں کی نفسا نفسی ختم نہ ہو رہی ہو،
اور ایسے میں اللہ ایسا بڑے کرم عطا کرے، ایسی کرم نوازی فرمائے کہ اپنے محبوب کی یاد میں جمع ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ایسے معاشرے میں جس میں آج کسی کے پاس وقت نہ ہو، لوگوں کی الجھنوں کا عالم یہ ہو کہ الجھنیں ختم نہ ہو رہی ہوں، اور ایسے میں اللہ اپنے حبیب کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے، اللہ دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے حضور کی خاطر، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہے، کہ کیونکہ کبھی میلاد کی نسبت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی حضور کی معراج کی نسبت سے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی حضور سرکار بغداد کی نسبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو تعجب کی نظر سے نہ دیکھیے، اس کو اس نظر سے نہ دیکھیے کہ یہ بھلا کیوں کیا آپ نے، یہ بھلا کیوں جمع ہو گئے آپ، بلکہ آج کے دور کے ذرا تقاضوں کو دیکھیے نا، باہر کا جو بگاڑ ہے وہ ذرا دیکھیے، اور ایک طرف ایسے ماحول میں اگر کچھ ذکر و اذکار کے یہ لمحات میسر آ جاتے ہیں، اگر کچھ سکون قلب کے لیے آقائے دو جہاں کا ذکر کرنا میسر آ جاتا ہے، حضور کی کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ اس رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ جس کے دامن میں اللہ نے ہمیں جمع فرما دیا ہے۔ تو دوستو الحمدللہ یہ محافل ذکر و اذکار، یہ محافل نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے بھی رحمتوں کا ذریعہ ہے، میزبان محفل کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہے، جمع ہونے والوں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اور جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز جو بھی حسن نیت سے آیا ہے، حضور کی محبت میں قرآن و سنت کو سننے کے لیے جمع ہوا ہے، امید کرم ہے کہ اللہ ان سب کو اس رحمت کا حصہ عطا فرمائے، اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا عالم تو یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ آئے تو انہوں نے رحمت فرمائی، وہ آئے تو رحمت فرمائی نہیں۔ حضرت خالد محمود نقشبندی فرماتے ہیں رحمت کی جوت جگانے کے بعد آئے ہیں، انہوں نے رحمت کی جوت پہلے جگائی، رحمت کا سلسلہ اللہ نے ان کا پہلے قائم کیا۔ کیسے؟ کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے؟ بھئی حضور دنیا میں آئے تبھی تو رحمت فرمائیں گے، آنے سے پہلے بھلا کیسے رحمت فرمائیں گے؟ تو شاعر نے جو کہا درست کہا، رحمت کی جوت جگانے کے بعد آئے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ابھی آئے نہ تھے، آنے سے پہلے حضرت آدم کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو وہ توبہ جو قبول ہوئی اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، ان کی سند پر محدثین کے کلمات بھی موجود ہیں، اس لیے میں بڑے اطمینان سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اختصار کرتے کرتے جو اہم باتیں عرض کرنی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ایک دن جب توبہ کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا، انہوں نے ایک دن یوں توبہ کی، الہ العالمین مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، اے آدم آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آج میں نے توبہ اور دعا کرتے ہوئے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے یقیناً اس کا رتبہ تیری بارگاہ میں بہت عظیم ہے، اس لیے میں نے انہی کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں دعا کی ہے۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے، حدیث تمام الفاظ و کلمات کے ساتھ اپنے مقام پر اور کتب کے اندر موجود ہے، اور علماء نے اس پہ تفصیل سے بحث بھی فرمائی ہے، کیونکہ اس کی سند پر بعض کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن علماء محققین نے پھر اس کے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہ تھے، اس سے پہلے آپ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ نے گویا کہ آپ کی رحمت کی برکتیں عطا فرمائی۔ ابھی میرے سامنے حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے ایک دو اشعار، کیونکہ میں ابھی جب خطبہ خطاب پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، خطبے کے کلمات ابتدائی حمد و ثنا، تو ایک جملہ جب میں نے پڑھا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، تو اسی سے میری توجہ گئی علامہ جامی کی طرف، کیونکہ ان کے قصیدے کا آغاز ہی اسی طرح ہے، وصلی اللہ علی نورین کہ ذو شد نور ہا پیدا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نور پر
اپنا درود نازل فرمائے. حضور نور ہے اور اللہ اس نور پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تو کہتے ہیں وصلی اللہ علی نور کذو شد، یعنی کہ از او شد نورہا پیدا، کہ انہی سے اللہ نے دیگر انوار کو پیدا فرمایا. یعنی انہیں اللہ نے اپنے نور سے اور پھر دیگر انوار کو پیدا فرمایا. علامہ جامی کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں زمین از حب او ساکن، زمین انہی کی محبت میں یہ قرار پکڑے ہوئے ہے. اور فرماتے ہیں فلک در عشق او شیدا، اور آسمان انہی کے عشق میں شیدا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر نام محمد کو حضرت آدم شفاعت کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرتے، اگر حضرت آدم حضور کے نام کا وسیلہ نہ پیش کرتے، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، یعنی نہ پھر حضرت آدم وہ توبہ پاتے نہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی. فرماتے ہیں اور بھی اس کے اندر اشعار ہیں کہ جس کے اندر نہ ایوب از بلا راحت، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ جاہت و حشمت، یعنی نہ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ بلاؤں سے راحت ملتی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جاہت، نہ یوسف جاہت و حشمت، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جاہت و حشمت ملتی. تو حضرت جامی نے تمام معروف نبیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو کس طرح سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نصیب ہوئی ہیں. اور یہاں تو کمال یہ ہے، کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو حضور علیہ السلام کے آبا میں جتنے بھی ذکر ہمیں ملتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نسب پاک میں حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، یا اور دیگر جتنے بھی نام ہیں، بشمول حضور علیہ السلام کے والدین کریمین حضرت عبداللہ ہیں، حضرت آمنہ ہیں رضی اللہ عنہما. آقائے دو جہاں کی برکتیں اللہ نے انہیں بھی عطا فرمائی. عام طور پر تو والدین اپنی اولاد پہ احسان کرتے ہیں نا بھائی، آبا و اجداد کا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، ماں باپ کا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا والوں کے احسان سے ایسا محفوظ رکھا کہ نہ صرف احسانات دنیا سے محفوظ رکھا بلکہ رب نے حضور کی رحمت سے خود آپ کے والدین کو حصہ عطا فرمایا، خود آپ کے والدین کو نوازا ہے. اس پر بھی روایتیں بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں. وہ ذرا آمد مصطفیٰ کا وہ واقعہ تصور میں لائی کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب تھا، صبح ولادت جیسے جیسے آج قریب آئے گی، تو وہ ذرا تصور میں وہ واقعہ لائیے گا جو کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو وقت منتخب کیا وہ وقت بھی کتنا سہانا ہے. نہ تو دن کا وقت ہے نہ رات کا وقت ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ وہ لمحہ وہ تھا کہ جب دن طلوع ہو رہا تھا، رات رخصت ہو رہی تھی. صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اشارہ تھا کہ آنے والا وہ عظیم پیغمبر ہے کہ جس کے آنے سے نور ایمان طلوع ہوگا، کفر کی ظلمتیں چھٹنے والی ہیں. اللہ نے کوئی وقت بھی ایسا سہانا اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا ہے، اپنے حبیب کے لیے وقت بھی بے مثال اللہ نے پسند فرمایا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذرا وہ وقت یا وہ منظر تصور میں لائیے. اور خود حضور نے اس بات کو بیان فرمایا، مسند احمد میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور بھی کتب کے اندر اس کو بیان کیا گیا. میں اس حدیث کے الفاظ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں جہاں تک سامعین ہمارے سن رہے ہیں ان سب کو فائدہ حاصل ہو. حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو لکھا، ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. حضرت ارباز بن ساریہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، کہتے ہیں حضور نے فرمایا انی عبداللہ. یہ حضور اپنا ذکر فرما رہے ہیں، گویا ذکر مصطفیٰ خود سنت مصطفیٰ ہے، ولادت مصطفیٰ کا بیان خود سنت مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین. اس سے ختم نبوت کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود اپنی ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کے اندر یہ عقیدہ بچے بچے کی دل و جان میں پیوست ہو جائے کہ حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیین. اور آگے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ، اور میں اس وقت بھی نبی تھا اور اس وقت بھی ختم نبوت کے مقام پر فائز تھا کہ جب حضرت آدم کا جسد مبارک تیار ہو رہا تھا.
میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ نے مجھے نبوت کے مقام پر اور ختم نبوت کی صفت سے سرفراز فرمایا. آگے مزید حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کرتے وقت دعا فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس قوم کے اندر اپنا ایک عظیم رسول مبعوث فرما. حضور علیہ السلام کی پھر جب ولادت ہوئی تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو میں ان کی دعا ہوں. پھر فرماتے وبشارت عیسیٰ بی، اور حضرت عیسیٰ نے جو میری خوشخبری سنائی تھی، لوگوں یاد رکھنا کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کی وہ بشارت قرآن میں موجود ہے. 28واں پارہ اٹھائیے سورہ صف. حضرت عیسیٰ نے حضور کا ذکر کیا. یہ ہمارا ذکر کرنا تو بہت بعد میں ہے. ہمارا ذکر مصطفیٰ کرنا، ہمارا ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہونا بہت بعد میں ہے. ارے آقا تو وہ ہیں کہ جو ابھی آئے نہ تھے، رب نے ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے. اوروں کا ذکر آنے کے بعد ہوتا ہے. وہ ہیں کہ جن کا ذکر پہلے کیا گیا وہ بعد میں تشریف لائے ہیں. اور کیسے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس خوبصورتی سے ذکر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اور اپنے لوگوں میں کھڑے یعنی خطبہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگوں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا رسول بن کر آیا. آگے پھر حضور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ومبشرا برسول، اور میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری لے کر آیا ہوں یاتی من بعدی، کہ وہ رسول میرے بعد آنے والے ہیں. یعنی یہ حضور کا ذکر پہلے سے کر رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی حضور ہی کیسے مراد ہوں گے، تو آگے حضرت عیسیٰ نے حضور کا نام بھی بتا دیا یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا انہوں نے محمد نہیں کہا، حضرت عیسیٰ نے احمد کہا، محمد نہیں کہا. علماء نے اس کی بھی حکمت بیان فرمائی کہ ایک حکمتیں تو بہت ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک حکمت علماء نے یہ بتائی کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ زمین پر گزارا، باقی زیادہ حصہ آسمانوں میں گزارا. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چوتھے آسمان پر بقید حیات یعنی زندہ موجود ہیں اور ابھی تک ان پر وفات اور وصال انہوں نے نہیں فرمایا. جیسے کہ اللہ کے حکم سے ہر ایک پر ایک موت کا وقت آتا ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ وقت نہیں آیا. اللہ نے انہیں زمین سے زندہ اٹھا لیا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. اور قرب قیامت کہ جب بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور ان کے لیے قبر مبارک کی ایک جگہ حضور علیہ السلام کے قرب میں موجود ہے. وہیں پر وہ ان کی تدفین کی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جب وہ اپنے وقت مقرر پر دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو تب وہاں تدفین ہوگی ان کی. آج وہ حیات ہیں، موجود ہیں اور وہ آسمانوں میں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ زیادہ عرصہ آسمان میں گزارنا تھا تو انہوں نے دنیا والوں سے جب حضور کا تعارف کرایا تو احمد کے نام سے کرایا، کیونکہ آسمان والوں میں حضور کا نام احمد رکھا گیا ہے. حضور کے جو دو بڑے نام مشہور ہیں نا، محمد اور احمد، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ محمد جو نام ہے وہ زمین والوں میں مشہور ہے اور احمد جو نام مبارک ہے وہ آسمان والوں میں مشہور ہے. گویا حضرت عیسیٰ نے احمد کہہ کر اشارہ فرما دیا تھا اے لوگوں یہ خبر میں دے تو رہا ہوں لیکن جب وہ آئیں گے تو میں آسمانوں میں موجود ہوں گا. اور وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر گویا کہ وہاں بھی تشریف لائیں گے اور وہاں ان سے ملاقات ہوگی. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہیں، یعنی حضور علیہ السلام و بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. پھر آگے دیکھیں وہ ولادت کا ذکر، آمد مصطفیٰ کا ذکر. فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں. بعض نے اس کا ترجمہ خواب کیا ہے لیکن بہتر ترجمہ جو علماء نے قرار دیا اس سے مراد وہ نظارہ ہے جو جاگتی آنکھوں سے حضرت بی بی آمنہ نے نظارہ کیا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کے جسم اقدس سے یعنی سیدہ آمنہ کے جسم مبارک سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس کی روشنی سے مشرق و مغرب سب اللہ نے روشن فرما دیے. اللہ نے دور دور تک کے زمین کے خطے اور زمین کے حصے بھی آمنہ پہ روشن فرما دیے.
اور یہ حدیث کے اندر اشارہ موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نور ظاہر ہوا کہ اضاءت لہو قصور الشام، کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ بھی حدیثوں کے اندر الفاظ آئے، ما بین المشرق والمغرب کے الفاظ بھی آئے، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا زمین کا حصہ بی بی آمنہ پہ روشن ہو گیا. اور یہاں پہ ذرا رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جن کے آنے سے بی بی آمنہ پر زمین کا اتنا حصہ روشن ہو گیا، سوچئے کہ اس مولود مسعود پر، اس نبی پر اللہ نے کتنی زمین کو روشن فرما دیا ہوگا، یا مزید اللہ نے کتنے انوار عطا کیے ہوں گے. یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کی والدہ پر اتنا کرم کیا اللہ نے. تو اسی لئے میں نے عرض کیا نا کہ ان کی رحمت آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے اللہ نے ظاہر فرمائی ہے. تو دوستو، شان و عظمت کے تو اور بہت سے پہلو ہیں، بہت سے واقعات ہیں. بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور زیادہ بڑھے، اس میں اور اضافہ ہو. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم حضور کے قریب ہوں، ہمارا ہر لمحہ ہمیں حضور کے قریب لے جائے، ہماری زبانوں پہ درود و سلام کی اور کثرت ہو، اور ہمیں اس بات کی پہچان ہو کہ کن کاموں سے اور کن معاملات سے اور کس طرح اس کو انجام دینے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خوشی حاصل ہوگی. یہ ان چیزوں کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. اسی کو سیرت کے پہلو کہا جاتا ہے، اسی کو سیرت کے اسباق کہا جاتا ہے، جس میں تربیت ہے، ہمارے گھروں کی تربیت ہے، ہمارے بچوں کی تربیت ہے، ہمارے معاشرے کی تربیت ہے، ہماری آنکھوں کی پاکیزگی بھی ہے، ہمارے خیالات کی پاکیزگی بھی ہے، ہماری نمازوں کی حفاظت بھی ہے. آج دنیا بھر میں جہاں اور بہت سے چیلنجز آئے، وہیں ایک بہت بڑا چیلنج آپ سب جانتے سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کا کتنا بڑا طوفان آیا ہوا. موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو طوفان بے حیائی آیا ہے کہ کوئی شخص بمشکل ہی محفوظ رہ پائے. کوئی شخص ہوگا کہ جس کی آنکھیں محفوظ رہ سکے اس بے حیائی کے سیلاب سے. جگہ جگہ ہر طرف بے پردگی، بے حیائی کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. بہت مشکل ہو گیا. ایسے میں پھر اگر ہم پناہ لیں تو کہاں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں، ان کی سیرت میں انہوں نے ہر طرح سے ہماری تربیت فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس کی نظر پڑ گئی کسی حرام چیز کی طرف اٹھ گئی اور اس نے اللہ کی خاطر اپنی نظر کو جھکا لیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظر کو بچا لیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس عبادت کی چاشنی اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. آج ہم شکایت تو کرتے ہیں جی نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں لطف نہیں آ رہا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ مٹھاس کیوں چلی گئی، وہ حلاوت کیوں چلی گئی؟ آج ہمارے رشتوں کی مٹھاس کیوں ختم ہو رہی ہے؟ گھر گھر کے اندر، خاندان کے اندر وہ مٹھاس، وہ قرابت داری کی وہ لذتیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سنت نبویہ کو قبلہ بنانے کے بجائے اپنا رخ تبدیل کر لیا. بس اس کی وجہ سے آج ہمیں ہر طرف سے وہ ناکامی کا سامنا ہے. عالمی سطح پر بھی مشکلات ہیں. آج وہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر پوری امت مسلمہ خاموش ہے. اتنی بڑی مشکل اور آفت آئی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی منشور نہیں، ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے کہ جس پر ہم چل سکیں یا چلا سکیں یا دنیا کے سامنے کوئی ہم نظام پیش کر سکیں. حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. تو گویا کہ وہاں پر بھی آج ہمیں ایک بڑی ناکامی کا سامنا ہے. اسی طرح ختم نبوت کے والے سے بالکل ہمارے سہیل بھائی نے بالکل یہ درست جملہ فرمایا اور اس طرف توجہ دلائی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ، اس کے تحفظ کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. اور ایک بہت بڑا وہ دن تاریخی گزرا پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کہ جب بڑے بڑے علماء نے، بالخصوص حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی جو قانونی جنگ لڑی جا رہی تھی، تحریک ختم نبوت جو پچھلے کئی برسوں سے چلی آ رہی تھی، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور آپ کے ساتھ جو دیگر آپ کے معاونین تھے ان کی کوششوں سے وہ تحریک اپنے کنارے کو پہنچی اور اللہ نے ایک بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. لیکن کیا آج ہم اس کامیابی کو محفوظ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا آج ہم اس کی حفاظت کی پوزیشن میں ہیں؟ آج ہم اتنے سارے مل کر بھی ہمارے اندر وہ ولولہ نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے
جو پاور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی یا اور دیگر نامی گرامی شخصیات میں تھی، وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر اللہ نے وہ اخلاص عطا فرمایا، وہ دیانتداری تھی، وہ عشق رسول تھا، وہ محبت مصطفیٰ تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت نے خود انہیں کامیابی عطا فرمائی، خود نگاہ مصطفیٰ سے اللہ نے ان کی نگہبانی فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو دوستو آج ہمیں بس اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے ایک سنجیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے محافل کا انعقاد وہ بہت ہوتا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں محافل کا انعقاد ہو جانا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن محافل کو اپنی پوری کوشش کے مطابق سنجیدہ انداز میں پیش کرنا، ادب و احترام سے پیش کرنا، اور کسی قسم کی اپنی پوری کوشش کے مطابق کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی غیر سنجیدگی نہ ہو، یہ سمجھ لیجئے کہ اصل محفل کا تقاضا ہے، اصل آداب رسالت ہے یہ۔ اس لیے جب ہم حاضر ہوں تو یوں تصور کریں کہ گویا کہ بارگاہ رسالت کے تصور کے ساتھ ہم آئے ہیں، بارگاہ رسالت کے تصور کے ساتھ آئے اور اس تمنا کے ساتھ آئیں کہ کاش کہ ہم اتنا ادب کریں کہ یہ عقیدتیں خود حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں، یہ عقیدتیں خود وہ ملاحظہ فرمائیں اور خود اس کا انعام و اکرام عطا فرمائیں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی، شاعر تھے یہ پہلے، بعد میں بھی شاعر تھے، لیکن حالت کفر میں بہت شاعری کی انہوں نے۔ یہ جب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لے کر آئے، امام بیہقی نے ان کا واقعہ لکھا اور بھی محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ انہوں نے جب ایمان لے کر آئے تو ان کی تمنا تھی کہ میں حضور کی شان میں بھی کوئی نعت کہوں اور خود حضور کو ہی سناؤں، یعنی جن کی نعت ہے بس انہی کو سناؤں۔ تو یہ ایک تمنا تھی، انہوں نے حضور سے اجازت لی اور حضور کی شان میں جو انہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آخر میں جو ان کے اشعار ہیں نا وہ خاص طور پہ بڑے قابل غور ہیں، قابل ذکر ہیں، کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، حضور سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا اور حضور علیہ السلام سے ایک بڑی امید اور تمنا کا بھی اظہار کیا۔ اور یہی آج ہمیں اپنے دلوں میں وہ عقیدت بھی رکھنی ہے، وہ ادب بھی رکھنا ہے، وہ محبت بھی رکھنی ہے۔ حضرت سواد بن قارب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، یہ توحید کا عقیدہ، کہتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ لا رب غیرہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے رسالت کی بات کرتے ہیں، حضور کی بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور میں گواہی دیتا ہوں انکا مأمون علی کل غائب، کہ اللہ نے آپ کو ہر غیب عطا فرما دیا، یعنی ہر غیب سے اللہ نے آپ کو باخبر فرما دیا۔ یہ حضور کے سامنے خود اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ مأمون علی کل غائب، ہر غیب پر اللہ کی عطا سے آپ باخبر کر دیے گئے۔ اس کے بعد شفاعت کی تمنا کر رہے ہیں، حضور سے شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَكُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، یا رسول اللہ آپ میرے لیے شفیع بن جائیے، آپ میری شفاعت فرمائیے گا اس دن۔ کس دن؟ یوم لا ذو شفاعت، کہ جس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوا کا بے مغنن عن سواد بن قارب، کہ جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس دن آپ ہی کام آنے والے ہیں۔ حضور نے جب یہ قصیدہ سنا تو اتنے خوش ہوئے کہ آقا نے فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، یعنی ہم نے تمہاری درخواست منظور کر لی ہے۔ تو کاش کہ یہ ہمیں مقام نصیب ہو جائے کہ جب ہم کچھ عقیدت پیش کریں تو آقا کریم فرمائیں کہ یہ ہمیں قبول ہے، یہ عقیدتیں ہمیں پسند آ گئی ہیں۔ تمنا یہ ہونی چاہیے، توجہ اس طرف ہونی چاہیے، تو پھر خود بخود ریاکاری والے معاملات، دکھلاوا اور اس کو جناب علی یہ دنیا کے تقاضوں کا لحاظ اور جو اس وقت کے موجودہ دور کے تقاضوں کی وجہ سے عجیب عجیب قسم کی نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کے معمولات میں، بس آدمی اس سے بچاتے ہوئے اپنا مرکز توجہ گنبد خضرا کے مکی کو بنا کر جب اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگائے گا تو پھر وہ حاضری بھی ہوگی اور حضوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ حاضری بھی ہوگی اور حضوری۔ حاضری جسم کا آنا جانا حاضری ہے اور روح کا آنا جانا حضوری کہلاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب مدینے آنا جانا نصیب ہو تو اس کے ساتھ ساتھ رب کریم توجہات کی حاضری بھی نصیب فرما،
پھر آپ کہیں بھی ہوں، پھر کہیں بھی ہوں، حضوری کے لیے وہاں جانا شرط نہیں ہے۔ حضرت ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی۔ جب حضرت مدینے سے واپس آئے نا تو فرمانے لگے کہ صرف بدن اور جسم لے کر آیا ہوں، ہاں لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، اور جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، اور جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ کاش کہ یہ عرفان نصیب ہو ہمیں، کاش کہ یہ رتبہ نصیب ہو جائے۔ کہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم واقعی پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو، یعنی اپنے کردار کو، اپنے عمل کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور درمیان گفتگو میں ایک بات کی طرف ہمارے سہیل صاحب نے توجہ دلائی، بس وہ ایک وضاحت ہے تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے، بس اس وضاحت کے ساتھ ہی اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ عام طور پر یہ گفتگو میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کتابوں میں بھی بعض لکھنے والوں نے اس طرح لکھ دیا، اخبارات میں جب لوگ مضمون لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جملہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں اچھا بعض اسکولوں میں جو اسٹوڈنٹس کی بکس ہوتی ہیں اسلامیات کی، اس میں بھی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، تو اسکولوں سے بچوں کو یہ باتیں یاد ہو جاتی ہیں اور ان کی زبان پہ یہ رواں دواں ہو جاتا ہے، پھر آگے تک یہی الفاظ زبان پہ رہتے ہیں کہ کیا کہ بھائی نبوت 40 سال کی عمر میں ملی نہیں۔ ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا حضور نے، ہاں نبوت ملی یہ نہیں، کب ملی وہ تو پھر ایک الگ حدیث ہے۔ نبوت کب عطا ہوئی وہ ابھی بھی ذکر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا متا وجبت لک النبوت، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، کب ملی؟ یعنی حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم کا جسد مبارک تیار ہو رہا تھا، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ان کی نبوت کا، اسی لیے رسالت مآب کہا جاتا ہے، یعنی سب کی رسالتیں انہی کی طرف لوٹ رہی ہیں، لہذا وہ فاتح نبوت بھی ہے، خاتم نبوت بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے صلاۃ والسلام میں یہ شعر لکھا، اور اس کو اکثر میں کہتا ہوں کہ پڑھا کریں تاکہ یہ عقیدہ پورا یاد رہے کہ حضور کی شان ختم نبوت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فتح نبوت بھی حضور کی شان ہے، یعنی نبوت کا دروازہ بھی اللہ نے انہی کے ذریعے کھولا اور نبوت کا اختتام بھی اللہ نے انہی پہ فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ لاکھوں بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو دوستو بس دو ہی باتوں پر خلاصہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ بھی اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ یہ ولادت مصطفیٰ اور ان مبارک دنوں میں ہمارے دلوں میں بہت عقیدتیں پیدا ہوں، تاکہ جتنی عظمت بڑھے گی اتنا درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا پہلو عمل کی تربیت کرنا ہے، جس میں نماز بھی ہے، اصلاح بھی ہے، اخلاق و گفتار بھی ہے اور لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہے، ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہی دو باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکتیں رحمت نصیب فرمائے، صاحب خانہ کو بھی، تمام حاضرین کو، دنیا بھر کے تمام سامعین کو، عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے، فلسطین کی اللہ خیر فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو اللہ آسان فرمائے۔ ہمارے عامر فیاضی بھائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، عامر کے نام سے قبلہ ہمارے مفتی عامر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کی بھی علمی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ یار بھائی پر حضرت کی خدمات بہت معروف ہیں، عرصہ دراز، اور عامر فیاضی صاحب ہمارے ماشاءاللہ اس سب کے ساتھ روح رواں ہیں، اللہ پاک ان کی بھی محنتیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی پھر ان کے ساتھ اراکین ہیں، جتنے ان کے ساتھ ماشاءاللہ شخصیات ہیں، کارکنان ہیں، اور خصوصاً ہمارے قبلہ محترم حاجی صاحب حاجی عبدالرؤوف صاحب، اللہ پاک ان کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کی صحت میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے قطب الدین نجمی صاحب ہمارے سہیل شم صاحب کی محفل کا لازمی حصہ ہیں، قطب الدین نجمی صاحب ماشاءاللہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی بھی صحت میں، عافیت میں برکت نصیب فرمائے، تمام گھرانے پر اللہ خیر و برکت نازل فرمائے، خصوصاً ہمارے سہیل صاحب کے والدین کے جو اس عقیدتوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ یہ ایصال ثواب بھی ہے، چونکہ محمود خان صاحب کے لیے بھی، مرحوم رشید صاحب کے لیے بھی، سہیل صاحب کے والدین کے لیے بھی، اور دیگر مرحومین کے لیے بھی، تو انشاءاللہ آخر میں جب دعا ہوگی تو وہ ایصال ثواب کے طور پہ بھی ان سب کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آج کے دن کی، آج کی رات کی، اور کل کے
دن کی برکتوں رحمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو پورے عالم اسلام کو برکتیں نصیب کرے، اور آنے والے سال میں اللہ یہ مبارک لمحے مدینہ طیبہ میں حضور کے قدموں میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔